ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ہر زبان کی ادب میں آپ کے علم میں یہ بات ہوگی یقیناً، ایک اصطلاح ہے سہل ممتنع، نہایت آسان زبان لیکن مضامین بہت بلند۔ بھاری بھرکم اصطلاحات میں اونچی باتیں بیان کرنا آسان ہے، مضامین بلند ہو لیکن زبان سادہ ہو یہ مشکل ہے، اس کو کہتے ہیں سہل ممتنع۔ بظاہر تو بہت سہل نظر آئے لیکن آپ ویسا کلام خود کہنا چاہیں تو دانتوں پسینہ آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ غالب کے اشعار میں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اب کوئی لفظ مشکل نہیں، لیکن ذرا کوئی کہہ کے تو دکھائے یہ اشعار، سادہ بالکل سلیس زبان، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے ادبیت کے اعتبار سے ایک معراج۔ تو قرآن حکیم ویسے تو پورا کا پورا ابتدا سے انتہا تک عربی زبان کی ادبیت کی معراج، اس کے اعجاز کا سب سے نمایاں پہلو اور سب سے اولین پہلو یہی تھا جس پر کہ اس نے چیلنج کیا ہے تحدی کے ساتھ کہ اگر تم مقابلہ کر سکتے ہو تو کرو، فاتو بسورۃ من مثلہ، لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی جھوٹ موٹ کو بھی میدان میں کھڑا نہیں ہو سکا کہ میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ تو قرآن مجید از ابتدا تا انتہا عربی ادب اس کا کلاسک ہے، اس کا چوٹی کا، اس کی ایک معراج کا مقام رکھنے والا۔ لیکن اس میں بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں نے سورۃ الرحمن کے بارے میں حضور کی حدیث کل سنائی، سورۃ الرحمن عروس القرآن، یہ قرآن کی دلہن ہے، اس میں صوتی آہنگ ہے، اس کا اپنا ایک میوزک ہے، اس کے اپنے اندر ایک غنا ہے، اس کے الفاظ کا ظاہری حسن ہے۔ اب یہ خصوصیت ہے سورہ رحمان۔ اسی طرح سہل ممتنع کے اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین سورت سورۃ العصر، اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں، والعصر۔ دیکھیے عام اردو دان جو لوگ ہیں وہ بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم عصر الفاظ، ہم عصر اشخاص، کنٹمپریریز جو ایک زمانے میں رہتے ہو، ہم عصر حاضر، عصر رواں، سب بولتے ہیں یہ الفاظ، عصر جدید۔ ان الانسان لفی خسر، انسان کا لفظ کون نہیں جانتا، خسر خسارہ یہ اردو کے اندر مستعمل ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان، عمل صالح، تواسی ذرا ایک تھوڑی سی بدلی ہوئی شکل ہے، لیکن اردو میں وہ لفظ بھی مستعمل ہے، وصیت، وصیت سے تواسی بنا، باب تفاعل ہے، بالحق وتواصوا بالصبر، کوئی لفظ بھی ثقیل نہیں، کوئی بھاری بھرکم اصطلاح نہیں۔ لیکن جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا کہ اس کے مفاہیم کو کسی درجے میں بیان کروں، اندازہ ہوگا کہ یہ جہاں تک علم اور حکمت کی معراج کا تعلق، فلسفہ اور فلسفے کے چوٹی کے مسائل وہ اس صورت میں موجود ہیں، لیکن یہ کہ کوئی لفظ بھاری نہیں، کوئی ثقیل۔